برادران ملت اسلامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ حاضر ہم اپنے ایک نئے ویڈیو کے ساتھ۔ ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، لائک اور شیئر کرنا اور کمنٹ کرنا نہ بھولیں۔ آج کا ہمارا بیان ہے اذان کے جواب کے بارے میں، کہ اذان کا جواب ہم کس طرح دیں اور اذان کا جواب دینے پر ہمیں کیا کیا اجر ملتا ہے، اور کون لوگ اذان کا جواب دیں اور کون لوگ اذان کا جواب نہ دیں۔ تو آئیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ جب اذان سنیں تو اذان کا جواب دینے کا حکم ہے، اور اذان کے جواب کا طریقہ یہ ہے کہ اذان کہنے والا جو کلمہ کہے، سننے والا بھی وہی کلمہ کہے، مگر حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کے جواب میں لا حول ولا قوت الا باللہ کہے، یا بہتر ہے کہ دونوں کہے، یعنی حی علی الصلاۃ کے وقت حی علی الصلاۃ بھی کہے، لا حول ولا قوت الا باللہ کہے، اور حی علی الفلاح کے وقت میں بھی حی علی الفلاح بھی کہے اور لا حول ولا قوت الا باللہ بھی کہے، بہتر ہے۔ اور فجر کی اذان میں الصلاۃ خیر من النوم کے جواب میں صدقتا و بررتا و بالحق نطقتا کہے۔ مسئلہ، جب مؤذن کہے اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو سننے والا درود شریف بھی پڑھیں، اور مستحب ہیں، بہتر یہ ہے کہ انگوٹھوں کو بوسہ دے کر آنکھوں سے لگائیں اور کہے قرۃ عینی بکا یا رسول اللہ، اللہم متعنی بالسمع والبصر۔ مسئلہ، خطبے کی اذان کا جواب زبان سے دینا مقتدیوں کو جائز نہیں، یعنی مقتدی دل میں بغیر زبان ہلائے دل میں جواب دے سکتے ہیں، لیکن زبان ہلا کر یا زور سے یا آہستہ بھی جواب دینا مقتدیوں کو جائز نہیں۔ جو جمعہ میں جو دوسری اذان ہوتی ہے، خطبے کی جو اذان ہوتی ہے، اس کے بارے میں ہے یہ مسئلہ۔ جنوب بھی اذان کا جواب دے۔ جنوب کہتے ہیں جس پر غسل فرض ہے، اس کو جنوب کہتے ہیں۔ اگر ابھی اس نے غسل نہ بھی کیا ہو اور اذان ہو رہی ہو تو اس پر بھی ہے، فرض پر بھی کہ وہ اذان کا جواب دے۔ مسئلہ، حیض و نفاس والی عورت اور جماع میں مشغول ہونے والے، یعنی ہم بستری کرنے والے پر اور پیشاب پاخانہ کرنے والے پر اذان کا جواب نہیں، یعنی یہ لوگ اذان کا جواب نہ دیں۔ مسئلہ، حیض و نفاس والی عورت اور جماع میں مشغول ہونے والے پر اور پیشاب پاخانہ کرنے والے پر اذان کا جواب نہیں۔ اچھا، یہ دوبارہ بتا دیا گیا، بہرحال اس کو سمجھ لیجیے آپ۔ اور صلاۃ پڑھنا اذان و اقامت کے درمیان، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، یا اس قسم کے دوسرے کلمات نماز کے اعلان ثانی کے طور پہ بلند آواز سے پکارنا مستحب ہے۔ یعنی پہلا اعلان تو اذان ہو جاتا ہے اور پھر کچھ دیر بعد صلاۃ ہوتی ہے، تو یہ صلاۃ پکارنا مستحب ہے۔ اس کو شریعت کی اصطلاح میں تصویب کہتے ہیں، اور تصویب مغرب کے علاوہ باقی نمازوں میں مستحب ہے۔ تصویب کے لیے کوئی خاص کلمات شریعت میں مقرر نہیں ہے، بلکہ جس شہر میں جن لفظوں کے ساتھ تصویب کہتے ہوں ان لفظوں سے تصویب کہنا مستحب ہے۔ یعنی یہ بھی ایک طرح سے اعلان ہے، نماز کے لیے بلانے کے لیے تصویب کہا جاتا ہے۔ اس کو بہتر ہے یہ اعلان کر دے دوبارہ۔ اور الحمدللہ ہم اہل سنت والجماعت چونکہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بے انتہا محبت رکھتے ہیں، اور اللہ پاک ان کی محبت میں ہی ہم کو زندہ رکھے اور ان کی محبت میں ہی ہم کو یہاں سے موت عطا فرمائے، اس دار فانی سے، تو ہم ان کی محبت میں ہم کوئی اور کلمہ نہ پکارتے ہوئے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھتے ہیں اور درود پاک کا اعلان کرتے ہیں، تو یہ جائز ہے، مستحب ہے۔ یہ معلومات تو اذان کے جواب کے بارے میں تھی۔ اب آئیے اقامت، جو کہ نماز شروع ہونے سے پہلے پڑھی جاتی ہے، اس کے جواب کے بارے میں بھی، اقامت کا بھی جواب دینا چاہیے، اس کے بارے میں بھی آپ کو بتایا جاتا ہے۔ اقامت اذان ہی کی مثل ہے، مگر چند باتوں میں فرق ہے۔ اذان کے کلمات ٹھہر ٹھہر کر کہے جاتے ہیں، اور اقامت کے کلمات کو جلد کہیں، یعنی جلدی تکبیر پڑھی جائے، اقامت پڑھی جائے، درمیان میں سکتہ نہ کرے، یعنی نہ ٹھہرے۔ اقامت میں حی علی الفلاح کے بعد 2 مرتبہ قد قامت الصلاۃ بھی کہیں۔ اذان میں آواز بلند کرنے کا حکم ہے، مگر اقامت میں آواز بس اتنی ہی اونچی ہو کہ سب حاضرین مسجد تک آواز پہنچ جائے۔ اقامت میں کانوں کے اندر انگلیاں نہیں ڈالی جائیں گی،
اذان مسجد کے باہر پڑھنے کا حکم ہے اور اقامت در پڑھی جائے گی۔ اگر امام نے اقامت کہی، کوئی اقامت کہنے والا نہ ہو، اور اگر امام نے اقامت کہی تو قد قامت الصلاۃ کے وقت آگے بڑھ کر مصلی پر چلا جائے اور وہیں جا کر کے اقامت کو پوری کرے۔ مسئلہ، اقامت میں بھی حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کے وقت داہنے بائیں منہ پھیرے۔ مسئلہ، اقامت ہوتے وقت کوئی شخص آیا تو اسے کھڑے ہو کر انتظار کرنا مکروہ ہے، بلکہ اس کو چاہیے کہ بیٹھ جائے اور جب حی علی الفلاح کہا جائے تو اس وقت کھڑا ہو۔ یوں ہی جو لوگ مسجد میں موجود ہیں وہ بھی اقامت کے وقت بیٹھے رہیں، جب مکبر حی علی الفلاح کہے اس وقت سب لوگ کھڑے ہوں۔ یہی امام کے لیے بھی ہے۔ آج کل اکثر جگہ یہ غلط رواج ہے کہ اقامت کے وقت، بلکہ اقامت سے پہلے ہی لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں، بلکہ اکثر جگہ تو یہ ہے کہ جب تک امام کھڑا نہ ہو جائے اس وقت تک اقامت نہیں کہی جاتی۔ یہ طریقہ خلاف سنت ہے۔ اس بارے میں بہت سے رسالے اور فتاوے بھی چھاپے گئے، مگر ضد اور ہٹ دھرمی کا کیا علاج؟ خداوند کریم مسلمانوں کو سنت پر عمل کرنے کی توفیق بخشے۔ مسئلہ، اقامت کا جواب دینا مستحب ہے۔ اقامت کا جواب بھی اذان ہی کی جواب کی طرح ہے، اذان ہی کے جواب کی طرح ہے۔ اتنا فرق ہے کہ اقامت میں قد قامت الصلاۃ کے جواب میں اقامہ اللہ و ادامہ ما دامت السماوات والارض کہے، یہ اقامت کا جواب ہوا۔ اب اذان کے کلمات کا جواب دینے پر، ایک کلمے کا جواب دینے پر 1,00,000 نیکیاں ملتی ہیں۔ یہ عورتوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اے عورتوں، جب اذان پڑھی جائے تو تم اس کا جواب دیا کرو، تو ایک کلمے پر تم کو 1,00,000 نیکی ملے گی، یعنی اللہ اکبر کوئی کہے گا 1,00,000 نیکیاں۔ تو عورتوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اور اگر مرد جواب دے تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مردوں کے لیے دگنا ثواب ہے۔ سبحان اللہ، یعنی عورتیں جواب دے، ایک کلمے کا جواب دے، اللہ اکبر مؤذن کہے اور عورت اس کا جواب گھر میں دے تو اس کو 1,00,000 نیکیاں ملے، اور اگر مرد کہے تو اس کو 2,00,000 نیکیاں ملتی ہے۔ تو عورت کے اندر بغیر مشقت اٹھائے، بغیر مصیبت اٹھائے اگر اتنا ڈھیروں ثواب ملے تو اس کو نہ گنوائیں۔ جب بھی اذان پڑھی جائے تو خاموش ہو جائیں، قرآن پاک بھی بند کر دے، ہر کام سے فارغ ہو کر اذان سنیں اور اس کا جواب بھی دے۔ اللہ پاک ہم کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلے ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔